أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچارات سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نسل سارے دیے کم کر دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے میرے تار دیے جو ڈوبے میرے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ میں مختار دیے ہاں دو جگ میں مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نمن گرا بے دنیا بے حشر نمن گرا بے دنیا بے حشر نمن گرا بے دنیا بے خلقت و نار پئی پکار دیے ہاں خلقت و نار پئی پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کر رہا عاجز کہنا میں نہیں کر رہا عاجز کہنا دنیا نار مار دیے سونے دنیا نار مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے یہ گنبد خضرا سبحان اللہ Oh
گنبد خضرا ہے، اسے جام سنبھالے، دل کھول کے دیدائے یاروں نے گنبد خضرا ہے، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہولے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہولے، گنبد خضرا ہے، طیبہ کی گھٹا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہولے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہولے، یہ گنبد خضرا ہے، وارفتگی کے شوق کی ایک اپنی ادا ہے، وارفتگی کے شوق کی ایک اپنی ادا ہے، کہ کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے، کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے، یہ گنبد خضرا
حضور کے گڑے ہوں شاید تیری کس مات نے حضور کے گڑے ہوں اے دینار بیدار کچھ دیر تو سو لے اے دینار بیدار کچھ دیر تو سو لے سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ اسے جان سبو یہ گنبد خزدہ ہے یہ کے نامات دی بڑی ندامات دی بڑی چیز احسن کہ دربار رسالت میں زبان لینا بولے دربار رسالت میں زبان لینا بولے یہ گنبد خزدہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا میرا نبیوں کا امام ہے جی تیرا میرا نبیوں امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا نام ہے حضرت
رتبہ تیرا سیدہ آمنہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب دے میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہونے گا ہے عطا سیدہ آمنہ ہونے گا ہے عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جس نو کہنے ہے او یار مصطفیٰ ہے جس نے کیا سب کو ہے اقرار مصطفیٰ را پوچھیا سی انہوں دسو پسند کیے پوچھیا سی انہوں دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ را فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ را اسلام نو ضرورت جس دے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس دے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ را ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ را صدیق دی وفاتی نازا حبیب باری صدیق دی وفاتی نازا حبیب باری صدیق ایسا بردار مصطفیٰ را صدیق ایسا بردار مصطفیٰ را جس نے نہ منیا انہوں
लाज रख ले सुन गर्ज मेरी सुल्ताना मैं बैठी रहना तू अमल के आज बैठी रहना तू अमल के ऐसा उठ के दिखा ले जाना या शाहे जिला लाज रख ले सुन गर्ज मेरी सुल्तान जो सदका गिरा पाक नबीरा हसन हुसैन के मौला मेरा तो का पता सखियारा मेरा तो का पता सखियारा लजपाल तेरा घराना मेरा तो का पता सखियारा तो का पता सखियारा लजपाल तेरा घराना या शाहे जिला लाज रख ले सुन गर्ज मेरी सुल्ताना लाल हस बेहद सोना दर मीराना अब्दुल कादर पीर बिगारा बेहद सोना दर मीराना अब्दुल कादर पीर बिगारा है गाना बाबा वलियाना है गाना बाबा वलियाना मेरा पीर मेरे दास्ताना या शाहे जिला लाज रख ले सुनी गर्ज मेरी कि देखो जी देखो साईं बाबा दाए बेड़ा परया देखो साईं बाबा दा बेड़ा परया जेड़ा अजे तेरा ओ दरिया बस जेड़ा अजे तेरा ओ दरिया अचंगार मंगते दा खान भरिया चंगार मंगते दा खान भरिया चंगार मंगते दा खान भरिया ओ जिन्ने सच्चे दिल नाल पीर मनिया जिन्ने सच्चे दिल नाल भला पड़िया जिन्ने सच्चे दिल नाल भला पड़िया जेड़ा अज इत्थे आया ओ जिते ते करम सरकार कर दे जिते ते करम सरकार कर दे साईं बाबा बेड़ाया तो पल विच पार कर दे साईं बाबा बेड़ाया तो पल विच पार कर दे सबूर किसे तन कम अड़िया सबूर किसे तन कम अड़िया जेड़ा अज इत्थे आया बहुत दरिया जी बस जेड़ा अज इत्थे आया ओ उस साईं बाबा नदी घोष पार गए उस साईं बाबा नदी घोष पार गए नदी पार गए ने सदके अकबर आए ने नदी पार गए ने सदके अकबर आए ने रहमत दाए ते अजमी वरिया रहमत दाए ते अजमी वरिया जेड़ा अजे ते आया ओ दरिया बस जेड़ा अजे ते आया ओ दरिया हर लम्हा हर घड़ी दुआएं मेरी मेरा पीर माना सलामत रहे उम्र लग जाए मेरे पीर को इनका सब घराना सलामत रहे पीर कामिल यगाना सलामत रहे साईं बाबा की नगरी में रह के जब तेरा कदम कबूल जाते हैं दुनिया के सारे गम फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम तेज का ये ठिकाना सलामत रहे पीर कामिल यगाना सलामत रहे आवाज नहीं होगी को बंद कर हजरत सांस रोक के ऊपर अल्लाह थले हो अल्लाह हो साह नहीं होना जी सही साह नहीं लेना आवाज नहीं होनी आवाज भी नहीं होनी साह बंद करके जितनी देर तुम कर सकते हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो इस तरह करना है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ जी
ਸਰਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Allahu Akbar.
چلو جی السلام دس منٹ کیتا ہے جی بسم سینہ آ گیا اللہ جی سائیں جی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے الیکشن کے لیے 20 نکاتی منشور۔ پہلے نمبر پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک یہ چاہتی ہے کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم اور اس کی جو کیبنٹ ہو وہ ایسے لوگ ہوں جو دین کو سمجھتے ہوں، شریعت کو سمجھتے ہوں۔ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ اور مسلم ممالک میں اتحاد۔ پاکستان اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے ایجنٹوں کی مختلف شعبہ ہے زندگی سے، جیسے مذہب کے اندر ہو گئی یا معیشت کے اندر، سیاست کے اندر جو ان کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں ان سے ملک کو پاک کرنا اور مسلم جو اسلام دشمن ایجنٹ ہیں ان کو نکال باہر کرنا، اور اسلامی ممالک کو منظم کر کے ان کا اکٹھا کر کے ایک بلاک بنایا جائے تاکہ اسلام کی ایک متحدہ جو آواز ہے وہ بلند ہو سکے اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی سازش نہ کر سکیں۔ پھر ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی۔ تحریک لبیک کے یہ اس کے منشور کا یہ حصہ ہے کہ جو پاکستان کے جو رہنے والے ہیں ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، خوراک ہے، تعلیم ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، وہ ان کو فری مہیا کیا جائے گا اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ جو ہیں جو عوام جو ہے وہ زکوٰۃ یا عشر ادا کرتی ہے اس سے پورا کیا جائے گا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو بینکوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ زکوٰۃ خود ادا کریں۔ وہ اس لیے ہے کہ جو بینک کاٹ لیتے ہیں، جو اس وقت موجودہ حکومتی مشینری ہے وہ کرپٹ ہے اور وہ زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتے ہیں اور عوام پہ خرچ نہیں ہوتے۔ پھر ہے کہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ عقیدہ ختم نبوت۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت اور نموس رسالت کی ہر ممکن تحفظ کرے گی، اور اس نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور نموس رسالت کا دفاع کر کے بھی دکھایا ہے، کیونکہ باقی جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس وقت اس عقیدے کے خلاف ہیں، اور جو بیرونی قوتیں جو ہیں ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کو مسلم قرار دینا چاہتے ہیں، جو 295 ناموس رسالت کی جو شک ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک لبیک نے ان کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا ہے اور جانوں کی قربانی بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ ہے خانقاہی نظام۔ خانقاہوں میں اعلیٰ دینی اور اخلاقی ظاہری باطنی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے گا، اور اولیاء مزارات اولیاء پر جو خلاف شرع رسومات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں اور جو خسرے وغیرہ وہ ناچتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اس کو پاک کر دیا جائے گا اور جو ماحول جو ہے اس کو جو اسلامی بنایا جائے گا۔ اور خانقاہوں میں جو ہے جو دینی مدارس ہیں وہاں پہ یہ دینی تعلیم دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اگر خانقاہوں میں جو نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ جو اولیاء اللہ کے جو ارشادات ہیں وہاں پر ان دینی مدارس میں جب ارشادات ہوں گے تو وہ ایک یہ جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں قرآن پاک ہی پڑھنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے تو جہاں مرضی پڑھ لیں۔ تو جب یہ نظام خانقاہوں میں قائم ہو جائے گا تو پھر ایک جو اہل سنت جماعت کو جو لوگ ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ بھرپور طریقے سے اسلام کا اور ان عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد یہ بنیاد ہیں، یہ دو عقیدے ہیں، عقیدہ ناموس رسالت اور
ختم नबूवत। अगर ये खत्म हो जाए तो इस्लाम की तो जड़ ही कट गई। मुख्तलिफ सनत तिजारत, अवाम उन्नास को मुख्तलिफ इकसाम की सनत तिजारत की तरबियत दी जाएगी, और जो अवाम बेरोजगार अफराद हैं उनको छोटे छोटे कारोबार करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, बिला सूदी मईशत कायम की जाएगी पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके। सनत व तिजारत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जब और इंपोर्ट्स को जो है वो कम किया जाएगा, ताकि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ सकें। इंपोर्ट्स का मतलब है कि जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं उनको हम कम किया जाए। वो इसी सूरत में कम होगी जब हम अपनी सनत व तिजारत को तरक्की देंगे, उसकी क्वालिटी को बेहतर करेंगे। जदीद निज़ाम काश्तकारी, हमारे मुल्क के जो अंदर मुआशी खुशहाली के लिए काश्तकारों को जदीद तर्ज के जदीद निज़ाम ज़राअत से मुतारफ कराया जाएगा। जो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यहाँ तक हो चुका है कि बगैर पानी के भी लोग फसलें उगा रहे। काश्तकारों को जदीद निज़ाम से मुतारफ कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो का ज़राअत की पैदावार है वो बढ़ सके और हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद, इसके बावजूद हमें बाहर से भी अजनास इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और उसकी वजह से बहुत सा ज़र मुबादला जो है वो खर्च करना पड़ता है, और इसके लिए किसानों को जो पानी, बिजली और खाद है वो सस्ते दामों मुहैया की जाएंगी। अंदरूनी बैरूनी कर्जे, हुकूमती जो शहाना अखराजात हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई हैं जनाब वजीर आजम हाउस के, लाखों के रोजाना का उनका जो किचन का अखराजात है, तो इस तरह के अखराजात को कंट्रोल करके जो बावकार पॉलिसी पर निज़ाम हुकूमत को गामजन किया जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमती मशीनरी ऑफिसर को बड़ी बड़ी गाड़ियां दी हुई हैं, तो उनको इस तरह की सूरत करप्शन से पाक सादा तर्ज मुआश के जो कानून है ना वो वज़ा किए जाएंगे, ताकि वसाइल को बरोए कार लाकर, और यही जो वसाइल हैं हम जो बैरूनी कर्जा ले रहे हैं वो कम किया जा सके, और उनको एक तो ये है कि वो अदायगी भी होगी, और मजीद का जब अखराजात कम हो जाएंगे तो हमें कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से हम बतदरीज हमारा कर्जों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। आलूदगी का खात्मा, आलूदगी इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो इसको कम करने के लिए ये है कि जो शजरकारी मुहिम में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। पहले आपने देखा होगा जब आप किसी दूसरे शहर में जाते थे तो सड़कों के साइड पे दरख्त लगे होते थे, वो ऐसे लगता था जैसे आप एक सुरंग, दरख्तों की सुरंग के अंदर से गुजरे, लेकिन अब वो सारे खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है जो आलूदगी जो है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से सैलाब भी आ रहे हैं और फिजा भी आलूदा हो रही है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, और इसके अलावा जो शहरों के अंदर जो रहायशी आबादियां हैं उनके अंदर जो कानून हैं वो नाफिज किए जाएंगे। ये नहीं है कि जिसका दिल चाहा जगह को कब्जा कर लिया। इस्लामी जो सजाएं हैं वो नाफिज की जाएंगी। हमारी जो पीपल्स पार्टी की वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो, उसने कहा था कि ये इस्लामी सजाएं जो है ये वहशियाना है। हालांकि अगर जो है ये इस्लामी सजाएं नाफिज कर दी जाएं तो इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द मिल सकते हैं कि मुल्क से करप्शन और जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आजादी कश्मीर और कालाबाग डैम का क्या, पाकिस्तान आजाद कश्मीर जो है जो पाकिस्तान की शाह रह गया, और ये वहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिया ने उस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ, तो उसको भी आजादी कश्मीर को आजाद करवाना है। इसके अलावा कालाबाग डैम जो है ये जो बाहर के दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ के उनके जो एजेंट हैं उनको पैसे देकर इसको मुतनाज़ा कर दिया। हालांकि अगर ये कालाबाग डैम बन जाए तो जो बिजली का रेट जो है वो बहुत कम हो जाए, आवाम को भी सहूलत हो, और जो सनतों और काश्तकारी के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका भी रेट कम हो जाएगा, और हमारी जो एक्सपोर्ट कास्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से हम एक्सपोर्ट करके बहुत सारा ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। हम जो दूसरे मुल्कों की जो मंडियों में
وہاں ہم کمپٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو کاسٹ ہے جو اس کی بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ خریداری نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہے۔ حقوق نسواں، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق ان کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے۔ اور اب جو صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو عورتوں کو جو ہے جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں، تو اسلام نے جو ان کو اس کا جو اسلامی جو شرعی حق ہے وہ ان کو اس کو دلوایا جائے گا، اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ اقلیتوں کو حقوق، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے جو اقلیتوں کے حقوق جو مشروط ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہترین نظام تعلیمی زندگی، ہمارے ملک میں اس وقت دو طرح کے نظام تعلیم چل رہے ہیں، انگلش میڈیم ہے، اردو میڈیم ہے، تو ان کو ختم کر کے صرف جو ایک نظام تعلیم ہے اس کو نافذ کیا جائے گا تاکہ تمام امیر غریب اسی نظام کے تحت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور میں اس کے علاوہ میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ ان کو مفت مہیا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تخصیصات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسپیشلائز کیا جائے گا۔ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر بننا چاہتا ہے اس کو انجینئر کی تعلیم دی جائے گی۔ اب صورتحال جو آئی ٹی کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ بینک میں کام کر رہا ہے، اور جو اکاؤنٹس کا کام کر رہا ہے وہ کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے، اکانومسٹ جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ اکانومسٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جس کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو اسی شعبے میں لگایا جائے گا۔ مفت علاج کی فراہمی، دور دراز علاقوں میں دیہات میں علاج کی مفت علاج معالجے کی جو سہولت ہے وہ مفت مہیا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میڈیا کو میڈیا کے ذریعے تربیت، اس وقت میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ سچ تو بہت کم بولا جا رہا ہے، ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے، لوگوں کی کردار کشی ہو رہی ہے، جس پہ چاہے کیچڑ اچھال کے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو میڈیا کو لوگوں کی فکری اور عملی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا، دینی ملکی معاشی مسائل کا مثبت حل پیش کیا جائے گا۔ جو صحیح صورتحال ہے صرف وہی پیش کی جائے گی، اگر ہم صحیح صورتحال پیش نہیں کریں گے تو اس کے لیے پالیسیز بھی نہیں بن سکیں گی، اور اگر جو فیکٹس اور فیگرز ہیں وہ غلط ہوں گے تو پالیسیاں تو بن ہی نہیں سکیں گی صحیح طریقے سے۔ اس طرح اسلامی خارجہ پالیسی جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقوام عالم کے ساتھ خارجہ امور اور تجارتی معاہدات کی اثر نو قانون سازی کی جائے گی۔ اصول دین میں علمی تحقیقی گنجائش، حکومت جو ہے وہ جو مختلف فرقوں کے اندر اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ معزز حاضرین، پاکستان تحریک لبیک کا انتخابی نشان جو ہے وہ کرین ہے، تو آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی پاکستان تحریک لبیک کو بھرپور سپورٹ کریں، اس لیے کہ ہمارے پیر مرشد بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک لبیک کو ہی کیوں ووٹ دیا جائے؟ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ اسلامی نظام لانا چاہتی ہے، اور جو عقیدہ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کا اس نے بھرپور دفاع کیا ہے، اور یہ اسی ایجنڈے کو لے کر جو میدان عمل میں آئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان تحریک لبیک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی جو ہے اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں۔ تو اور یہ ہمارے پیرو مرشد کا حکم بھی ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی یہ ہے کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، اس سے پہلے جو تھے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ ایک تقریر میں خطاب کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف 1% لوگوں کے لیے بنتی ہیں، تو جبکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تو 22 کروڑ ہے، اس کا مطلب جو پالیسیز ہیں وہ صرف 22 لاکھ لوگوں کے لیے بنتی ہیں، اور وہ 22 لاکھ لوگ کون سے ہیں؟ جو ایلیٹ کلاس ہیں۔
تو وہ بتا رہے تھے اگر اس وقت 40 لاکھ بچے ہیں 18 سال کے تو ان میں سے 1% جو ہے وہ کراچی گرامر سکول جو ایلیٹ سکول ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، اور اگلے 50 سال میں یہی لوگ رول کریں گے، یہی بچے پاکستان پر حکمرانی کریں گے اگر یہی صورتحال رہی۔ تو اس نے بتایا کہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو 60% وزیر تھے، 60% یعنی 10 میں سے 6 وزیر وہ تھے جو ایچیسن کے پڑے ہوئے تھے، تو وہ ایچیسن کا ہی نظام لائیں گے، تو اسلامی نظام تو نہیں لائیں گے۔ اور جو ہمارے موجودہ جج ہیں، سٹنگ جج تھے، وہ کہہ رہے تھے 17 میں سے 8 جج ہیں وہ بھی ایچیسن کے پڑے ہوئے تھے، تو وہ کہاں سے فیصلے کریں گے؟ ستے خیرہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، ستے خیراں بوسیلہ درود شریف۔ معزز حاضرین، زندگی میں کچھ مشکل مرحلے ہیں، مقامات ہیں جن پر ہمیں ان 7 خیروں کی ضرورت ہے۔ اگر ان خیروں میں سے ایک بھی خیر نہ ملی تو بندہ جہنمی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی چاہے جتنے مرضی جتن کر لے۔ یہ 7 خیریں کیا ہے؟ سب سے پہلے خیر یہ ہے کہ بندہ سنی ہو۔ اگر بندہ سنی نہیں ہے، چاہے حافظ ہے، چاہے قاری ہے، چاہے مفسر ہے، چاہے ہاشمی ہے، چاہے مکی ہے، چاہے مدنی ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، جو مرضی ہو، اگر وہ سنی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے 72 جنمی، ایک جنتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنتی فرقے میں کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس میں میں اور میرے صحابہ ہیں، اور اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ تو یہ پکی بات سمجھ لیں کہ صرف اہل سنت و جماعت کی بخشش ہونی ہے۔ اور سنی بنتا کیسے ہے؟ نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، حجوں سے کرتا ہے یہ کام وہ، لیکن ان سے بنتا نہیں ہے۔ سنی بنانے والی چیز درود مصطفیٰ ہے، سلام مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سنی کی پہچان، مومن کی پہچان درود مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، سلام مصطفیٰ ہے۔ دوسری جہاں خیر کی ضرورت ہے وہ جان کنی ہے، مرنے کا وقت ہے، اور مرنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ خاردار جاڑیاں ہوں، ان میں ململ کا کپڑا رکھا جائے، اس کپڑے کو کھینچا جائے، وہ چتھڑے چتھڑے ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی مرنے کی۔ یا دوسری مثال ہے کہ 100 تلواریں کٹھی لگ جائیں، نہ ہی جسم کا کچھ بچے، نہ ہی ہڈیوں کا کچھ بچے، اتنی تکلیف ہے مرنے کی۔ لیکن جو درود شریف پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے آج ہی درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنا لیں اگر آپ نے آسان موت مرنا ہے۔ اگلا مرحلہ جو کہ بڑا مشکل ہے وہ قبر کا ہے، جہاں خیر کی ضرورت ہے۔ قبر 4 ضربے 6 فٹ نہیں رہنی۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، تیسری اس کی حالت نہیں ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین جب بھی قبر کے مقام پر جاتے تو بڑا روتے،
صحابہ نے عرض کیا ہے اے امیر المومنین جب بھی آپ قبر کے مقام پر آتے ہیں تو بڑا روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں امتحان بڑا کڑا ہے، سخت ہے، جو یہاں سے پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس، جو یہاں سے فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہو گیا۔ تو قبر میں 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، اور یہ جو ہستی قبر میں جلوہ گر ہیں تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ تو ان کے جواب بھی نبی پاک نے عطا فرما دیے، جواب بھی بڑے آسان ہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور یہ جو ہستی قبر میں جلوہ گر ہیں یہ محمد رسول اللہ ہے۔ بظاہر یہ سوال بڑے آسان ہیں، ان کے جواب بھی بڑے آسان ہیں، لیکن ہر بندے کو بھول جائیں گے، یاد اسے رہیں گے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور محبت کس کے دل میں ہے؟ جو درود شریف پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو اپنی زندگی میں درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ حشر کا ہے۔ حشر میں بڑی افراتفری ہے۔ اس وقت زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے۔ اس دن سورج 12 فٹ پہ آ جائے گا اور 50,000 سال تک ہمارے سروں پہ چمکتا رہے گا۔ 2-3 گھنٹے یہ سورج گرمیوں میں چمکتا ہے تو گرمی سے ہماری بس ہو جاتی ہے۔ اس دن سورج لگاتار 50,000 سال گرمی دے گا، بڑھتی جائے گی گرمی۔ اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کو پسینے آ جائیں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کسی کو سر تک پسینے آ جائیں گے، اور پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اس میں بوٹیاں گل سڑ جائیں گی، اور اتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو چل سکے۔ اس دن اگر سایہ ہے تو عرش مولا کا ہے۔ اس دن خوش نصیب لوگ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، انہیں یہ افراتفری نہیں ہوگی، انہیں پسینے نہیں آئے گے، وہ سکون کے ساتھ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا میں مجھ پر درود مصطفیٰ کی کثرت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے حشر کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو آج اپنی زندگی میں درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنا۔ اس سے جو اگلا بڑا مرحلہ مشکل ہے وہ میزان ہے۔ میزان پہ نیکیوں اور بدیوں کا تول ہونا ہے۔ اگر تو تیری نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو خیر ہے، اگر بدیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو شر ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ایک بندے کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کا بدیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، فرشتے اسے گھسیٹ کے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تو نبی پاک جلوہ گر ہو جائیں گے، آپ فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، اس کا تول دوبارہ کرو۔ فرشتوں اس کا تول دوبارہ کریں گے، فرشتوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، اس کا پھر بدیوں کا پلڑا جو وزنی ہو جائے گا۔ تو نبی پاک اپنی جیب مبارک سے 4 ضربے 6 انچ گھڑی کے ڈائل جتنی چٹ مبارک اپنی جیب مبارک سے نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا، مبارکباد ہو جائے گی۔ ہر بندہ اس چٹ کی طرف دوڑے گا کہ اس چٹ میں کیا ہے۔ نبی پاک فرمائیں گے میں بتاتا ہوں اس چٹ میں کیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے دل کے شعور میں مجھ پر درود پڑا تھا جو فرشتوں نے نہیں سنا تھا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ بے حد سلام۔ اس نے دل کے شعور میں درود مصطفیٰ پڑھا جو فرشتوں نے نہیں سنا، میرے نبی نے سن لیا۔ فرمایا میں نے اس کا ثواب چٹ پہ لکھ کے سامان رکھا تھا۔ تو عرض کریں گے لوگ کہ یا رسول اللہ یہ چٹ آپ نے پہلے کیوں نہ رکھی؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ اعمال میں سے وزنی چیز درود مصطفیٰ ہے۔ ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض قطعی ہیں، کرنے ہیں ضرور کرنے ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔
لیکن درود مصطفیٰ کا اپنا مقام ہے، بلکہ ان عبادات کو قبول کرانے والی درود مصطفیٰ ہے۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے جو کہ بڑا مشکل ہے، وہ پل صراط کا ہے، چھٹی خیر جو ہے، یہ تلوار سے تیز ہے، بال سے بریک ہے، اور اتنی لمبی ہے کہ اگر 15,000 سال تک تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑتا رہے پھر کہیں جا کے پار ہوگی، نیچے اس کے جہنم کی آگ ہے۔ تو ایک بندہ پل صراط پہ چڑھتا ہے، کبھی گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اسی دوران ایک نورانی چہرے والی ہستی آ گئی، انہوں نے اس کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے ایک لمحے میں پار کرا دیا اور جنت سامنے نظر آنے لگی۔ وہ بندہ عرض کرے گا حضرت صاحب بڑی مہربانی کی ہے، میری پل صراط پار کروا دی، آپ کون ہیں؟ وہ ہستی فرمائے گی میں تیرا دنیا میں پڑا ہوا درود شریف ہوں، آج بندے کی شکل میں تیری مدد کو آیا۔ اگر آپ نے پل صراط پہ اپنا ساتھی لے کے جانا ہے تو آج وقت ہے، آج فضول کاموں کو چھوڑ کے درود مصطفیٰ کی طرف لگ جائے۔ اس سے جو اگلی خیر ہے، جو ساری خیروں کی ماں ہے، وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ کوئی بندہ میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا، اور شفاعت کس کی ہوگی؟ جو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ شفاعت کے بغیر بخشش نہیں، اور درود شریف کے بغیر شفاعت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، درود شریف کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ جب بھی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نورانی فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس فرشتے کے پاؤں زمین سے نیچے ہوتے ہیں اور اس کا سر آسمانوں سے اوپر ہوتا ہے، اور اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہوتا ہے، ایک مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ پھر اس سے جب اپنے وہ پروں کو چھڑکتا ہے تو نوری فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے تیرے اور میرے لیے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ۔ تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے قبر میں ان ساتھیوں کو لے کے جانا ہے تو آپ اپنی زندگی میں درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور یہ 7 خیریں مجھے بھی مل سکتی ہیں، آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ تقاضا ایک ہے کہ آپ 1000 سے 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں۔ آپ ایک اپنا وقت مقرر کر لیں، اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنا رہ گیا۔ تعداد مقرر کر کے جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی جو روزانہ کی مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو درود شریف پڑھ کے آئے ہیں 1000 سے 3000 مرتبہ؟ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ دوسروں کو شوق پیدا ہو جائے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی آج میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ہم 1000 سے 3000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے۔ 3050 3500 3500 انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اسے نبی پاک کی زیارت بھی ہوگی عشر کے دن، نبی پاک کی شفاعت بھی ملے گی، اور نبی پاک کے ساتھ مصافحہ بھی کرے گا۔ اب بڑا ہی کام ہوئے گا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی، جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی، جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، وہ زبان جس کو سب
کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر تحریکت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارک میں مغرقن کل ذی سینا اشکالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے ویکھن تو پہلے بننا جائے یا رسول اللہ قدم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا اس میں محمد نوازتا محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن زمین بدل بنی کو سے کبھی دامت برکات علم صحت کاملہ عائلہ عطا فرما تندرستی عطا فرما مولا پھر نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک اللہ کا شمار جتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے دے دے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت